السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے غفلت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر ڈھیروں نعمتیں اور نوازشیں کی ہیں۔ اسی نے قوت بصارت، سماعت اور گویائی کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا۔ جو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت کرے گا، اور جو منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں کو اس کے لیے زحمتوں میں بدل دے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایسی گواہی ہے جو انسان کو غفلت، جہالت، شکوک و شبہات، سرکشی، گمراہی اور سنگ دلی سے باہر نکال کھڑا کرتی ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، بلند ہمت، بے باک و نڈر اور ایسے پاکیزہ اہل دل جن کی خلوت کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت سے بھرپور بنایا، بصیرت عنایت کی، یہ لوگ ہمیشہ غفلت اور کاہلی و سستی سے بچ کر چلتے ہیں اور ان سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ انسان کو غفلت کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب گناہوں سے بچاؤ کی تدابیر کم ہو جائیں۔ نفسانی خواہشات اور منمانیوں کے پیچھے لگنے کا نام غفلت ہے۔ مسجد چھوڑ کر برائی کے پیچھے لگنا بھی غفلت ہے۔ فراغت میں وقت ضائع کرنا بھی غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، میں بے بسی، سستی، کاہلی، بخیلی، بڑھاپے، سنگ دلی، غفلت، ذلت اور کمزوری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ خواہشات اور شہوات کے غلبے سے نفس تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ غفلت اور سنگ دلی سے دل برباد ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حدیث کے مطابق ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ جس وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اس سے ڈرتے رہیں تو یہ ایمان زیادہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور بھول بھلیوں میں پڑھ کر اسے کھو بیٹھیں تو یہ ایمان کے کم ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ جیسے ہی دل کو ذکر الہی سے سیر کیا جائے، آرائشوں سے صاف ہو، کتاب و سنت سے تزکیہ نفس کیا جائے، شرک و بدعات و خرافات سے پاک خالص توحید کی معرفت حاصل کر لے تو دل گمراہی اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، اور جو غافل رہا اس نے سنگین ندامت اٹھائی، اور جو چادر تان کر غفلت میں سویا اس کی حسرت دائمی ہوئی، اور جو شخص ناقابل فراموش اشیاء سے غافل ہوا وہ موقع ضائع کر کے ذریعہ کامیابی کھو بیٹھا، اور جو منافع کمانے کے موسم میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، بویائی کے وقت پر بیج نہ ڈالا، دوڑ کے مقابلے میں سستی کا شکار رہا اور میدان مقابلہ میں کاہلی دکھائی، تو وہی کامیابی سے محروم ہوگا اور سرزنش کا نشانہ بھی بنے گا۔ اے اللہ کے بندو، نفس شہوت کا حکم دیتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ ہدف سے ہٹا کر دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی نفس کے ٹیڑھ پن اور چال چلن درست کرنے سے غافل رہے گا، نفس اس پر غالب ہو کر اسے اپنے دھوکے کا غلام بنا دے گا۔ غافل لوگ بھول چکے ہیں اور لہو و لعب میں مشغول ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا جائے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ نماز کو سستی کی وجہ سے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ یہ نماز کے ساتھ ان کا سلوک ہے، حالانکہ نماز سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کا تھوڑا بہت ہی نام لیتے ہیں۔ غافل شخص ذکر، علم، وعظ اور نیکیوں کی محفلوں سے دور بھاگتا ہے، جبکہ کھیل کود، گانا بجانا، ناچ اور یعنی و فحاشی کی مجلسوں میں دوڑ کر شرکت کرتا ہے۔ برائی، گناہ اور غافل کرنے والی مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اسے سکون ایسی جگہوں میں ہی ملتا ہے جہاں حرام اشیاء دکھائی جائیں، شراب و نشہ آور اشیاء دستیاب ہوں،
چرس عام ہو جس سے منہ متعفن، خون گندا، عقل ختم اور ذکر اللہ بھول جائے، یہ صحت مند افراد کو بیمار اور باعزت شخص کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سب سے چھوٹی بیماری بھی بہت بڑی ہے، یعنی سرکشی، پاگل پن اور لاغر پن۔ اے غافل، موت سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی مواخذہ ہونے لگے۔ کل تمام لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ گنگے بہرے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ ساری مخلوق مصروف ہے، حالانکہ یوم معاشر میں انہیں جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر حلال و حرام کے بارے میں سوال کرے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ لوگ خواب غفلت میں مست ہیں، حالانکہ موت کی چکی چل رہی ہے۔ موت سے بچنے کے لیے کسی کے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ عالی شان بنگلوں میں رہنے والے، قبر کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج تمہارے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ چمک دمک میں پھرتے ہو۔ کل تم نے بھی قبر میں صرف کافور و کفن کے ساتھ جانا ہے۔ اپنے رب کے لیے توبہ کرو، ابھی تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اسے اپنا نگہبان جانو اور اس کی نافرمانی مت کرو۔ اے غافل، ہوشیار باش، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ہر قسم کے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنے رب سے ڈرو جس نے نعمتیں عطا کر کے تمہیں خوب رو بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، انہی کی پیروی کرو اور انہی کا طریقہ اپناؤ، کیونکہ یہی صالح کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے مولا پر اعتماد کرتے ہوئے اسی کی بندگی کرو، یقیناً اللہ کی بندگی کرنے والے ہی دنیا میں شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ زمانہ ماضی کے کندھوں پر سوار گناہوں سے توبہ کرو، تقوی کا پاکیزہ لباس اختیار کرو، یہی بہترین لباس ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی، انکساری، استقامت اور سجدہ کرو، تمہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رات کے اندھیروں میں اس کریم ذات کے لیے معافی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جایا کرو جس نے تم پر نوازشیں کی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، غفلت قلب انسانی کے لیے سخت نقصان اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط اور خشکی نازل ہوتی ہے اسی کا نام غفلت ہے۔ غفلت ہی دلوں کی ویرانیوں و بربادی ہے۔ جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اور اس کی طرف متوجہ رہتا ہے تب تک رحمت کی پھوار اس پر ہلکی بارش کی طرح برستی رہتی ہے، لیکن جب وہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو اس کی غفلت کے مطابق کم یا زیادہ اسے قحط و ویرانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب غفلت دل پر غلبہ پا لیتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے تو دل کی زمین کو مردہ اور ویران بنا دیتی ہے اور اسے بنجر و خشک زمین میں تبدیل کر دیتی ہے۔ شہوات کی آگ اس پر ہر جانب سے زہریلے اثرات مرتب کرتی ہے۔ غفلت دنیا میں غرق ہو جانے اور آخرت کو بھلا دینے کا نام ہے۔ غافل انسان اس فانی دنیا کی آبادی اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی بربادی میں لگا رہتا ہے۔ غافل انسان اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات ہی کے پیچھے چلتا ہے اور اپنے جسم کو انہی کاموں میں تھکاتا ہے، اپنا مال بھی شہوت ہی کی تکمیل میں لگاتا ہے۔ ایک بیدار دل یہ جانتا ہے کہ دنیا کی لذتیں عارضی اور آخرت کے مزے دائمی ہیں۔ غفلت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سستی اور کسل مندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حرام کاموں کو وہ معمولی خیال کرتا ہے اور ان سے بچنے میں ٹال مٹول اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ غفلت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آدمی نافرمانی سے محبت کرتا ہے اور اس پر پشیمان ہونے کی بجائے اسے سرعام بیان کرتا ہے۔ غفلت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ آدمی فضول کاموں میں بہت زیادہ وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، دل پر غفلت کی تہ چڑھانے میں چند بنیادی اسباب کار فرما ہوتے ہیں۔ غفلت کا پہلا سبب دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ ضرورت کے لیے دنیا سے تعلق رکھنا منع نہیں، جائز شرعی حدود میں رہ کر کاروبار کرنا، ملازمت کرنا اور محنت مزدوری کرنا شریعت اسلامی میں مشروع اور جائز ہے، مگر دنیا کی ایسی محبت جو اللہ سے
دل کی غفلت کا سبب بن جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ غفلت کا دوسرا سبب اللہ کی عدم معرفت ہے، جبکہ تیسرا سبب گناہوں کی کثرت ہے۔ اسی طرح غفلت کا چوتھا سبب برے لوگوں کی صحبت ہے۔ جو شخص اہل غفلت اور نافرمانوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ ان کی اس بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ نافرمانیاں اس کی طبیعت کا بھی حصہ بن جاتی ہیں۔ قیامت کے دن غافل گنہگار حسرت و ندامت سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو عین مصیبت کے وقت دغا دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی نیک لوگوں سے دوستی اور مجلس اختیار کرے، برے لوگوں سے دور رہے۔ کسی شخص کے اخلاق و کردار کا پتہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا پتہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے دوست ہی کے طریقے پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ غفلت کا پانچواں سبب لمبی امیدیں ہیں۔ غافل انسان دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کی زینت و آرائش میں مگن رہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، دنیا کی محبت اور زیادہ اس کے دل میں داخل ہوتی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، غفلت حقیقت میں تمام برائیوں کی کنجی اور چابی ہے۔ غفلت کی وجہ سے مسلمان بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ مسلمان کے اجر و ثواب میں کمی غفلت کی وجہ سے ہی آتی ہے، لہذا غفلت سے نجات میں سعادت ہے۔ بندگی کے اعلیٰ درجوں تک جانے کے لیے غفلت سے دوری لازمی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بچاؤ کی صورت میں دنیاوی سزاؤں سے تحفظ ملتا ہے اور مرنے کے بعد دائمی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، غفلت سے بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب غفلت کے اسباب سے ہم دور رہیں اور انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی دنیا کی جانب مائل نہ ہو۔ غفلت سے بچاؤ کے لیے معاون چیز یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام خشوع اور حاضر قلبی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ نماز میں دلوں کی زندگی ہے، اس لیے کہ نماز اپنے اندر عظیم معنی خیزی رکھتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر بھی غفلت سے نجات دہندہ ہے، کیونکہ ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے، روح کا تزکیہ کرتا ہے، بدن میں نیکی کے لیے قوت پیدا کرتا ہے، بلکہ خواب غفلت سے بھی بیدار کر دیتا ہے۔ اسی طرح دائمی طور پر ذکر میں مشغول رہنے سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پروردگار کا ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی غفلت سے بچاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی انسان کو غفلت سے دور کرتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کا معاملہ بہت تعجب خیز ہے۔ تلاوت قرآن میں دلوں کے لیے شفا ہے۔ تلاوت ہمہ قسم کی نیکی اور بھلائی کرنے پر ابھارتی ہے، ہمہ قسم کے گناہوں سے روکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم قرآن مجید نازل کرتے ہیں جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ کے بندو، علماء کرام اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان کو غفلت سے تحفظ ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور شرع علم سے بہراور کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں،
کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔